السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ القاف آیت نمبر 31 سے۔ آج کی آیتوں میں جنت کا ذکر ہے اور جنت میں لے جانے والی وہ کون سی صفات ہے اس کا بھی ذکر انہی آیتوں میں ہمیں ملے گا، اور جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، جنت اور دوزخ میں آپس میں جھگڑا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4850۔ جنت اور دوزخ نے آپس میں جھگڑا کیا تو دوزخ نے کہا مجھے متکبر اور جابر لوگوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہوا ہے، مجھ میں کمزور اور ناتوا لوگ ہی داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر میں چاہوں تیرے ذریعے سے رحمت کروں، اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں تیرے ذریعے سے عذاب دوں، البتہ تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھر دیا جائے گا۔ دوزخ اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں نہ رکھیں گے۔ وہ پکار اٹھے گا بس بس، اس وقت دوزخ بھر جائے گا اور اس کے بعض حصے بعض کی طرف سمٹ جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہیں فرمائے گا، جبکہ جنت کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا فرمائے گا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو پچھلی لیسن میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قدم مبارک کا ذکر آیا تھا، تو کچھ سسٹرز نے اعتراض بھی کیا، سوال بھی پوچھا کہ یہ آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور مختلف حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ذکر آیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر آیا ہے، لیکن ہم اس کو تصور نہیں کریں گے، ہم اس کو امیجن نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اگر ہاتھ ہے یا قدم ہے تو وہ کس طرح ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے، آپ امیجن کرنے لگتی ہیں، تو فوراً اس خیال کو وہیں پر جھٹکیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جو قرآن اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو یہاں جنت میں جہنم میں اور جگہ باقی ہوگی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو وہ سمٹ جائے گی اور کہے گی کہ بس بس۔ تو ہمیں ان چیزوں پر ایمان لے آنا ہے۔ دیکھیں ایمان ہوتا کیا ہے، وہ جو قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا گیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا دی گئی بات، وہ بنا دیکھے ان پر ایمان لے آنا ہے۔ چلیں اب آیت 31 کی طرف آتے ہیں۔ آیت 31، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، و اور اُزْلِفَت قریب کی جائے گی، الجنت جنت کو، کس کے لیے قریب کی جائے گی؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، غیرہ نہیں ہوگی وہ بعید دور۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور جنت پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی اور وہ دور نہ ہوگی۔ قریب کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ قیامت کا دن ہے اور قیامت دور نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں جو بھی چیز آنے والی ہے، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا گیا اور جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی گئی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی ہوتے کون ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا ڈر جن میں ہے۔ دیکھیں تقوی کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے گناہ کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے
نیک عمل کرنا، یہ ہے تقویٰ۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہنا اور اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرنا، یہ ہے، تو ان کے لیے جنت ہے۔ پھر دیکھیں، ایک تو متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام بتا دیا، جنت ہوگی، اور دوسرا اس دنیا میں بھی متقیوں کے لیے بہت سارے انعامات ہیں۔ اگر آپ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 کھول کر دیکھیں، یا آیت نمبر 4 بھی دیکھیں آپ، اس میں دیکھیں اجر بتایا گیا ہے۔ جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، رنج و غم سے، پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی آیت میں ذکر کیا گیا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں ان کی سوچ و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ یہاں سے ہمیں رزق ملے گا، اللہ تعالیٰ وہاں سے ان کے لیے رزق کا انتظام فرماتے ہیں۔ ہماری زندگی میں دیکھیں آپ، آدھی پریشانیاں تو رزق کی وجہ سے ہیں۔ تو انسان اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچے، نیک کام کرے، تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، رزق کا انتظام وہاں سے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے اجر عظیم، بڑا اجر ہے۔ تو متقی لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بہت زیادہ خیر ہے، اور آخرت میں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پھر جنت ہے ان کے لیے۔ آیت 32 میں ھذا ما توعدون، کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کا توعدون، وعدہ دیا جاتا تھا تمہیں، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ لکل اواب حفیظ، ہر خوب رجوع کرنے والا، اواب کون ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، اور حفیظ حفاظت کرنے والا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جو متقی ہے، جو اواب ہے، جو حفیظ ہے۔ اواب کون ہوتا ہے؟ اسے ہم دیکھتے ہیں۔ اواب ہر وہ شخص ہے جو کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے والا ہو، وہ دل سے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے رہتا ہے اور معافی مانگتے رہتا ہے، اور تسبیح و ذکر الہی کرنے والا، اس کی زبان ہمیشہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذکر سے تر ہوگی، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرنے والا ہوگا۔ اور جیسے دوسری تفسیر میں آیا ہے کہ اواب کون ہے؟ جو اکیلے میں، جب وہ بالکل تنہا ہو، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اکیلے میں رونے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔ ہم اکیلے جب ہوتے ہیں تو ہمارے تو مشغلے ہی کوئی اور ہے، لیکن اواب کون ہے؟ جو اکیلا جب ہوتا ہے، تنہا، تو وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسا طاری ہو جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگتا ہے۔ اور پھر ہر مجلس میں استغفار کرنے والا، جب بھی یہ کسی کے ساتھ بیٹھے گا، اٹھے گا، مجلس میں کوئی بھی مجلس میں جائے گا تو وہ اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی مانگے گا۔ تو یہ ہے اواب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اواب میں شامل کر لے۔ اور دوسری کوالٹی کیا ہے؟ جو جنت میں جانے والی کوالٹی ہے، جو صفت ہے، وہ ہے حفیظ۔ حفیظ سے مراد کون ہے؟ جو عہد کی حفاظت کرے، نہ اسے توڑے، ایک بار جو عہد کر لے اس کو نہ توڑے، اس کی خلاف ورزی نہ کرے، حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے؟ تمام عبادات، وہ سارے عبادات کو اللہ تعالیٰ کے حق کو وہ ادا کرتا ہے، بندوں کی حقوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح والدین کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، رشتہ دار کے حقوق ہے، اور یہ حفاظت کرتا ہے ان سب حقوق کے، اور ساتھ میں اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے یہ زندگی ایک نعمت ہے، ایک بار جب یہ لے لی جائے گی تو دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی دنیا میں رہ کے جنت کمانا ہے، اسی دنیا میں رہ کے رب کو راضی کرنا ہے، تو پھر یہ اپنی زندگی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔
یہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ وقت، فراغ وقت، جو وقت ہمیں ملا ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، اپنے خیالات کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جو عہد و پیمان کیے ہیں، جو امانتیں ہیں ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور حفاظت میں ایک حدیث ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، اتنی پیاری حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دے دے ان دو چیزوں کی، جو شخص ضمانت دے دے کون سی چیزوں کی؟ جو دو جبڑوں کے درمیان ہیں، دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، جو مجھے اس کی ضمانت دے دے میں اس سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو زبان اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اگر ہم غور کریں ہمارے بہت سارے گناہ یا تو زبان کی وجہ سے یا تو شرمگاہ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعضاء کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھیں تیسری صفت جو بتائی گئی ہے، پہلے تو کون ہے؟ وہ اواب اور حفیظ۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں من خشی الرحمن، جو ڈر گیا رحمان سے، بالغیبی، بن دیکھے، وجاء، اور لایا، بقلب منیب، اور وہ لایا دل رجوع کرنے والا۔ تو اور دو صفت کے بارے میں یہاں بتایا گیا، خشی الرحمن۔ دیکھیں اسے پتہ ہے یہ رحمان ہے، اللہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی یہ ڈرتا ہے۔ رحمان کی صفت جاننے کے بعد بھی وہ رحمان سے ڈرتا ہے۔ اور خشیت کہتے ہیں دل کی اس کیفیت کو جو کسی کی عظمت کے تصور کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے، یعنی اتنی آپ کسی کی عزت کرتے ہیں یا عظمت ہے، اس عظمت کی وجہ سے پھر دل تھر تھر کانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی ہیبت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے جو ڈر طاری ہوتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ کس طرح ہے، اسے پتہ ہے رحمان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی ڈرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے، بن دیکھے ڈرتا ہے، یعنی جب وہ تنہا ہوتا ہے تب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے جبکہ دیکھا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ ڈرتا رہا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی۔ جو 7 خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما دے جنہیں عرش الہی کا خاص سایہ ملے گا۔ وہ 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص ہے جو اکیلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، جب ہم تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں تو ہمارے مشغلے تو کوئی اور ہی ہے۔ کہاں ہم اکیلے تنہا میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو یاد کرتے ہیں، حساب کتاب کے دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو سبحان اللہ، دیکھیں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر انسان کو اس دنیا میں سیدھا رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 2 خوف، 2 ڈر کسی پر جمع نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ 2 ڈر، یعنی یہاں بھی وہ ڈر ڈر کے زندگی گزار رہا ہے اور اسے وہاں بھی ڈرنا پڑے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ یعنی جو دنیا میں بے خوف رہتا ہے، دنیا میں بالکل اس نے آزاد زندگی گزاری، کوئی اس نے پرواہ نہیں کی اللہ تعالیٰ کی، نہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس پہ طاری ہوا، تو پھر ایسوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے۔ اور جو دنیا میں ڈر ڈر کے زندگی گزارا، ہر ایک قدم پھونک پھونک کے اٹھاتا تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اسے یہ احساس ہوتا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ڈر ڈر کی جو زندگی گزارا، جو خوف کھاتا رہا، تو پھر وہ قیامت والے دن بے خوف رہے گا۔ تو اب چوائس ہماری ہے، یا تو ہم یہاں ڈر ڈر کے زندگی گزاریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی پکڑ ہے، یہاں ڈر جائیں تو وہاں بے خوف رہیں گے۔
اگر یہاں بے خوف والی زندگی گزاری تو پھر وہاں ہمیں ڈرایا جائے گا. تو تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہم میں آنا چاہیے. اور دیکھیں اتنی پیاری صفت ہے نا. اب اگر ہم دیکھیں یہ ایک ایسا بندہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. یعنی اس انسان کو اس کے دوست احباب دنیا کی رنگینیوں کی طرف بلاتے ہیں، نافرمانیوں کی طرف بلاتے ہیں، میوزک ہے، ہلا گلا ہے، پارٹیز ہیں، ان کی طرف اسے بلاتے ہیں. لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ایسی طاری ہوتی ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جاتا. پھر وہ ایسے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے. یہ بندہ ایسا ہے جو کاروبار میں بزنس میں بہت سارے ہیرا پھیریے کر کے بہت ملینر بن سکتا ہے، اچھا کما سکتا ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی خشیت اس پہ ایسی طاری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے والا دین اس کو ایسا یاد آ جاتا ہے، فوراً یہ اپنا خیال جھٹک دیتا ہے. یہ ایسا انسان ہے، یہ جھوٹ بول کر لوگوں پر الزام لگا کر اپنے آپ کو انوسینٹ، اپنے آپ کو معصوم ثابت کر سکتا ہے، حالانکہ یہ ہے اس نے وہ غلطی کی ہے، لیکن جھوٹ بول کر بچ سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے یہ خیال بھی دل میں نہیں لے کر آتا. اللہ تعالیٰ کی خشیت اس میں اتنی ہوتی ہے کہ وہ پھر کسی پہ الزام لگا کر جھوٹ بول کر بچنا نہیں چاہے گا. اور یہ ایسا شخص ہوتا ہے، دو لوگ جب باتیں کر رہے ہیں تو اس کا دل بڑا مچلتا ہے کہ ذرا سنوں تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ جاتا بھی ہے چھپ کے ان کی باتیں سننے کے لیے، لیکن اس وقت اس پر اللہ تعالیٰ کی خشیت ایسی طاری ہوتی ہے فوراً وہاں سے ہٹ جاتا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو صبح سے لے کے شام تک گھر کے کاموں میں لگے ہوئے، جیسے عورتیں دیکھیں ہم گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہیں، گھر کی صفائی بھی چل رہی ہے، کھانے بنا بنا کر تھک گئی ہے، اور وہ تھکی ماری جب اپنے بیڈ پر آ کے لیٹتی ہے اتنی تھکی ہاری، اور فوراً اسے یاد آتا ہے کہ میری تو نماز رہ گئی. اور اس وقت وہ ایسی خشیت اس پہ طاری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ فوراً اس تھکے ہوئے جسم کے ساتھ اپنے بیڈ سے اٹھ جاتی ہے اپنے رب کے حضور کھڑے رہنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی خشیت انسان کو نیکیوں کی طرف دوڑاتی ہے. تو ایسے انسان کے لیے بھی پھر کیا ہے؟ جنت ہے. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا. اور وہ آیا بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا دل کتنا پیارا ہے، کتنا خوبصورت، رجوع کرنے والا دل، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا دل تھا. ایسا دل جو گناہوں سے پاک، شرک سے پاک، ایسے دل کو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے کھڑا ہے. اطاعت گزار دل. آیت 34، ادخلوها، کہا جائے گا تم داخل ہو جاؤ اس میں یعنی جنت میں، بسلام، سلامتی کے ساتھ. ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. اور فرشتے ان پر سلام بھیجیں گے، استقبال کرنے والے فرشتے جنتیوں کا استقبال کریں گے السلام علیکم کہہ کر، اور کہیں گے طب تم، بڑے اچھے رہے کہہ کر ان کا استقبال کریں گے. اس پر جنتی الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے. اور سلامتی کے ساتھ نہ وہاں پہ کوئی رنج و غم ہوگا، نہ ہی وہاں سے ان کو کوئی نکالے گا. ایک دفعے جو جنت میں چلا گیا تو اس کے لیے کیا ہے؟ ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہے، اب اس کو کوئی وہاں سے نہیں نکالے گا. ایک دفعے اس میں چلا گیا تو وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. لہم ما یشاؤون فیہا، وہاں وہ جو چاہیں گے، یشاؤون جو وہ چاہیں، فیہا اس میں انہیں ملے گا. جس چیز کو وہ پسند کریں گے وہ ان کے سامنے موجود ہوگی. ہر قسم کا سامان جو بھی وہ طلب کریں گے وہ ان کے سامنے وہ حاضر پائیں گے. اتنی پیاری جگہ، جو وہ چاہیں گے. تو یہاں ہم حلقۃ الہدیٰ کڈس بچوں کے سامنے جنت کا ذکر کر رہے تھے، تو ماشاءاللہ بچے بھی کافی ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے نا جنت کے ذکر سے. تو ایک نے کہا کہ میم کیا ہمیں وہاں پر ایسے محل ملیں گے جو چاکلیٹ سے بنے ہوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا کہ میم کیا میں وہاں پر پری بن سکتی ہوں؟ ایک نے کہا کہ وہاں پہ وہ جو بسکٹس ہوتے ہیں نا ہارٹ شیپ کے، دل شیپ کے، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے ہارٹ شیپ کی بسکٹس کی بارش کروائے گا وہاں پر؟
تو دیکھیں بچوں میں بھی شوق ہے ماشاءاللہ جنت کا، تو جنت ہے ہی ایسی چیز کہ وہاں پہ جو چاہے، وہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے وہاں عطا فرمائے گا۔ اور یہی نہیں، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور ہمارے یہاں اور بھی بہت کچھ ہے، جو کچھ تم چاہو گے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں، اور بھی مزید ہے، اور وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، ہم جب وہاں جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، جنت ایسی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی اس کا تصور کسی کے دل میں آیا ہے۔ تو وہاں پہ مزید میں جیسے تفسیر میں آتا ہے، اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور مزید میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں گے، اے جنت والو، جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم حاضر تیری خدمت میں اور تیری اطاعت میں، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، کیا اب تم خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں خوش نہ ہو؟ تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کیا میں تمہیں وہ نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے؟ جنتی عرض کریں گے، یا رب وہ کون سی نعمت ہے جو ان سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضامندی سے سرفراز کرتا ہوں، آج میں تم سے کبھی، یعنی آج کے بعد سے میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل جانا۔ دیکھیے ایک مومن تو اس دنیا میں یہی خوف سے زندگی گزارتا رہا نا کہ کہیں میرا رب نہ مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں میرا رب نہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے کہ میرا رب نہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور جب اس کو جنت میں یہ کہا جائے گا کہ آج، اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کے بعد سے میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ عرض کریں گے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے اعمال میزان میں بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اس وقت پردہ اٹھے گا اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ غلط ہے، یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں کسی نے اللہ کا دیدار کیا ہو۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دیدار دنیا میں کیے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انکار ہی کر دیتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو جنت میں نعمتیں عطا فرمائیں گے، جنت کی وہ عظیم نعمت ہوگی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جس کو اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے جنت کی سیریز شروع کی ہے۔ ہر فرائیڈے 3 یا 4 منٹ کی ایک آڈیو ہوتی ہے، ویڈیو ہوتی ہے الحمدللہ، جس میں جنت کے سیر کے نام سے سیریز ہم نے شروع کی ہے۔ تو ضرور اس کو سنیں، کیونکہ جب انسان جنت کا ذکر، وہاں کے محلات، وہاں کی نہریں، وہاں کے کھانے، وہاں کا لباس، وہاں کا بازار، وہاں کی زندگی جب یہ پڑھتا ہے نا تو انسان کو جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو ضرور اس جنت سیریز کو آپ ہر فرائیڈے دیکھیں، اس ویڈیو کو اپنے بچوں کو بھی دکھائیں، ان میں بھی جنت کا شوق پیدا کریں۔ اور ان لوگوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا
جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے پناہ ملے گی، اور ان لوگوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ جو اللہ کی رضا سے محروم ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت پہ اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رضا اور خوشنودی سے سرفراز فرمائے اور اپنی ناراضگی سے پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور ایک بہت ہی پیاری دعا ہے حصن المسلم میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے ہے کہ اگر کوئی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہو تو اس دعا کو پڑھیں۔ اور یہ دعا میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں، بہت ہی پیاری دعا ہے، یعنی موت کے لیے اور اس کے بعد زندگی میں ہمیں کس طرح رہنا چاہیے۔ تھوڑی سی بڑی ہے لیکن بہت ہی پیاری دعا ہے۔ آپ ایسے کریں کہ 1 مہینہ کم سے کم اس کو دیکھ کر پڑھنا شروع کریں، اور اس کے بعد دیکھیں خود بخود یہ دعا یاد ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اس کی آڈیو آپ کو ہم الگ سے شیئر کر دیں گے، اور اس کی امیج فوٹو بھی آپ کو دے دیں گے، تو ضرور اس کو دعا کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جنہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ سورۃ الخوف آیت نمبر 36 سے۔ آج کی آیتوں میں کفار کو عذاب کی دھمکی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور نماز کا حکم کا ذکر ہے۔ وَکَم اور کتنی ہی اہلکنا ہلاک کی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من قرن قومیں، ہم وہ، اشد زیادہ شدید تھی، زیادہ سخت تھیں، منہم ان سے، بطشن پکڑنے میں، قوت میں، فنقبوا پھر وہ چلے پھرے فی البلاد شہروں میں، حل کیا ہے، من کوئی محیص جگہ بھاگنے والی۔ تو دیکھیں یہاں پہ قریش کو بتانا مقصود ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ان قوموں کی طرف دیکھو، وہ قومیں کس طرح تھی، تعداد میں بھی زیادہ تھی، قوت میں شدید تھی، زمین میں انہوں نے نشانات بنائے، اور وہ پکڑ میں بھی شدید تھی، یعنی اتنی بڑی بڑی قومیں گزری ہیں، ان کی بنائی ہوئی تعمیرات اب تک قائم ہیں، ان کا ذکر اب تک قائم ہے، جیسے فرعون ہے، سمود ہے، عاد ہے۔ تو یہ بڑی بڑی قوموں کو جو قوت میں بھی بہت زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب کرنے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہاں قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا چیز ہو، وہ اتنی بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیے، ان کے آگے تو تمہارے پاس نہ ہی تم تعداد میں اتنے زیادہ ہو، نہ ہی تم قوت میں اتنے زیادہ شدید ہو، تو تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تمہارے پاس تو سوائے یہ تو بس دیکھیں آپ کعبے کے ٹیک کیئر کیا کرتے تھے، جس وجہ سے ان کی بڑی عزت تھی لوگوں میں، اس کے علاوہ نہ تو انہوں نے کوئی فتوحات کی، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی تعمیرات کی، نہ ہی ان کی کوئی ایسی تہذیبیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی ان کو بتایا، دھمکی دی کہ ان کو نہیں چھوڑا جو تم سے کہیں زیادہ ہر چیز میں آگے تھے، تو پھر تم کیا چیز ہو۔ اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ بھاگتے پھرے، کہیں بچنے کی جگہ ہی نہیں ملی۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ پہ آتا ہے تو پھر کہاں کوئی انسان بچ سکتا ہے، کہیں چھپ سکتا ہے، نہ ہی وہ اپنے آپ کو کہیں سے بچا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ان کا بھی حال اسی طرح ہوا۔ آیت 37 میں، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لذکری البتہ نصیحت ہے، اس باتوں میں، اس قرآن میں نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے، لمن، اس شخص کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ وہ کون سا شخص ہے، لمن، اس شخص کے لیے، کانا کہ ہو، لہو، اس کے لیے، قلب، خاص دل تو سب کے پاس ہے، لیکن کون سا دل، وہ دل جو حاضر ہو، ایسا دل جو متوجہ ہو، جو نصیحت کو قبول کرے، اور او القا، اور یا وہ لگائے، السمع، کان، وہوا، جب کہ وہ شہید، حاضر ہو دل و دماغ کے ساتھ۔ تو جو شخص آگاہ رکھتا ہے یا متوجہ ہو کر سننے کے لیے کان لگاتا ہے، اس کے لیے یقیناً اس میں نصیحت ہے۔ ہر کوئی اس قرآن سے نصیحت نہیں حاصل کرے گا،
ہم دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ کون جو ایسا دل ہو جس کے پاس جو غافل دل نہ ہو، اور وہ کس طرح سنتا ہے، وہ کلام کو سنتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، عقل کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا دل بھی حاضر ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی انسان سنتا ہے اس طرح، تو اس کے لیے پھر اس میں نصیحت ہے۔ شاید اسی وجہ سے کئی بار ہم قرآن کی تفسیریں سنتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، کئی درس پر بھی ہم جاتے ہیں، شاید ہمارا دل ہی حاضر نہیں ہوتا۔ کانوں سے تو شاید ہم سن رہے ہیں، وہ آواز ہمیں ہماری کانوں سے ٹکرا رہی ہے، لیکن حاضر دل، حاضر عقل کے ساتھ نہیں سنتے، سمجھنے کی اسے کوشش نہیں کرتے، اسے یاد نہیں رکھتے، تو پھر یہ نصیحت پھر یہ دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ تو یاد رکھیں، جب بھی ہم کوئی علم سیکھ رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں، متوجہ ہو اس کی طرف، اٹینٹیو ہو کر سنیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سن تو لیتے ہیں، جسم تو ان کا وہیں ہوتا ہے اس درس کی محفل میں، لیکن دیکھیں کہ خیالات کہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ غافل دل کے ساتھ سنیں گے تو میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں، الحمدللہ آپ سب اپنا قیمتی وقت نکال کے قرآن کی تعلیمات لیتی ہیں، تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں، اسے نوٹ ڈاؤن کریں۔ کئی بہنیں جو ہے ٹائپ کر لیتی ہیں، اگر آپ اس کی نوٹس بنانے لگیں، انسٹیڈ آف ٹائپنگ اگر آپ اس کو نوٹس میں لکھیں، دیکھیں علم آپ کے پاس رہے گا، جب بھی آپ چاہیں علم کو نکال کر آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں، ریوائز کر سکتی ہیں۔ تو علم بھی جب ہم لے رہے ہیں نا تو پورے شوق کے ساتھ، اس کی پوری ریکوائرمنٹ جو ہے ان کے ساتھ لینی چاہیے۔ کئی لوگ ہو سکتا ہے دینی تعلیمات لیتے ہیں، وایا آن لائن ہے یا کسی بھی طرح چلتے پھرتے سن لیتے ہیں، آدھی بات سنی آدھی نہیں سنی، کبھی سن بھی لیا تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کو ایسے دل سے سننا ہے جس میں عقل بھی حاضر ہو، جس میں دل بھی حاضر ہو، جس میں کان بھی لگے ہو، اور سمجھنے کی پوری کوشش انسان کرے اور اسے یاد بھی رکھنے کی کوشش کرے۔ تو اس طرح والا کلام پھر اس کو اس طرح والی نصیحت پھر اس کو فائدہ دے گی۔ وَهُوَ شہید، اور اس کا دل بھی حاضر ہو۔ اب نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 29 میں 28 میں، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، وما، اور نہیں، مسنا، چھوا ہمیں، من اللغوب، کسی قسم کی تھکاوٹ نے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنا دیا، اور ہم کو ذرا بھی تھکان نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اسے ذری تھکاوٹ نہیں محسوس ہوئی، کوئی تکلیف اسے نہیں محسوس ہوئی، تو اس رب کے لیے پھر انسان کو دوبارہ زندہ کر کے پیدا کرنے میں کیا مشکل ہے؟ یہ تو اس کے لیے بڑا ہی آسان ہے، یہ اس پر قادر ہے۔ قتادہ کہتے ہیں یہودیوں کا کہنا تھا، یہودیاں اس طرح کہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر 7ویں دن یعنی ہفتے کے دن آرام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ بنا کر نعوذ باللہ تھک گیا تھا، تو بنانے کے بعد اس نے ہفتے کے دن آرام کیا، اور اسے وہ آرام کے دن سے ہی موسوم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم آرام کریں گے۔ تو یہاں ان کی بات کی نفی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن اسے ذری نہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ جیسے سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، بھلا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا ہے۔ انسانوں کی نسبت آسمان کو بنانا، آسمان کی تخلیق کرنا یہ زیادہ مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بھی بنایا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے۔ آیت 39، اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور نماز کا حکم دے رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ، پس آپ صبر کریں، کس چیز پر؟ عَلَىٰ مَا،
اس پر جو کچھ یقولون وہ کہتے ہیں، جو بھی مشرکین مکہ، قریش مکہ جو آپ کو باتیں کہتے ہیں، تکذیب کی باتیں، جو آپ کو طنز کرتے ہیں، جو بھی باتیں ان کی طرف سے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر صبر کریں۔ اور صبر کے ساتھ دوسرا حکم کیا دیا؟ وَسَبِّحْ، اور تسبیح کریں، بِحَمْدِ رَبِّکَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تو یہاں دو حکم آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صبر کریں اور تسبیح کریں۔ اور کب کریں یہ تسبیح؟ قبل طلوع الشمس، پہلے طلوع الشمس سے، وقبل الغروب، اور پہلے اس کے غروب ہونے سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس آیت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین دے رہے ہیں کہ صبر کریں۔ کس پر صبر کریں؟ ہم سب جانتے ہیں کس طرح انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی، آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو طنز کرتے، آپ کو نماز پڑھنے نہیں دیتے، آپ کو نماز سے روکا جاتا، آپ پر پتھر پھینکے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کے چاچا کو شہید کر کے ان کے باڈی پارٹس کو کاٹا گیا، مسلح کیا گیا، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ پر جادو کیا گیا، اور آپ کے خلاف قتل کرنے کی سازشیں کیا کرتے تھے۔ آپ کو اتنا مجبور کیا، اتنی وہاں پہ تکلیفیں اور اتنا زیادہ ان لوگوں کا ظلم و ستم تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ ان تمام تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی تکذیب کرنے پہ، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے ان کی باتوں پر، اور کیسی کیسی باتیں، کبھی مجنون کہہ رہے ہیں، کبھی جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی پاگل کہہ رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، دیکھیں ان باتوں پہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی صبر کریں، اے نبی صبر کریں، اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان کو اگنور کریں، ان کو درگزر کریں۔ تو دیکھیں جب اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہونا چاہیے؟ وہاں نبی کو کہہ رہے ہیں دشمنوں کی بڑی بڑی غلطیوں کو درگزر کریں، صبر کریں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے رشتہ داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دلوں میں پال کے اسے دشمنی بنا کر پالتے ہیں۔ کمپیئر کر کے دیکھیں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا اپنے دشمنوں کی باتوں کو آپ اس کی باتوں پر صبر کریں، اور کہاں ہم کیا بن گئے ہیں؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دیکھیں ہم اپنے رشتہ داروں سے دشمنیاں پالتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں معمولی سی وجہ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مہینوں ہفتوں بات نہیں کرتے، دشمنیاں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اگر آپ دیکھیں بالکل سمپل سے ریزنس ہوں گے، کیا وجہ ہوں گی؟ دیکھیں دعوت کی تھی، ہمیں دعوت پہ نہیں بلایا۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، سنا بھی ہے کہ رخہ ہمارے ہاتھ میں لا کے نہیں دیے تھے، انویٹیشن کارڈ ہمیں نہیں ملا، تو بس اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہفتوں مہینوں سالوں بات نہیں کرتے کہ ہمیں رخہ ہی نہیں دیا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رخے پہ ہمارا نام نہیں لکھا گیا، کئی کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کر لی، ہم سے مشورہ ہی نہیں لیا، کوئی ہم سے بات چیت ہی نہیں کی، ہمیں شامل ہی نہیں کیا کسی بھی چیز میں۔ کوئی کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ کس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے دیکھی وہ یا مجھ سے ملی لیکن مجھے سلام ہی نہیں کی، اور یا نہیں تو پھر ہم ان کے گھر گئے تھے، چائے کا تک نہیں پوچھا ہم سے، صحیح منہ ہم سے بات تک نہیں کی، یا نہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے دعوت دی تھی اتنی پیار سے، ان کو دعوت پہ بلایا تھا لیکن ہماری دعوت پہ آئے ہی نہیں۔ بچوں میں چھوٹی سی نا اتفاقی ہو جاتی ہیں تو بچے تو بعد میں مل جاتے ہیں، وہ بچوں کی نا اتفاقی و لڑائیوں کو لے کر بڑے آپس میں پالتے ہیں۔ تو ایک بات ہم یہاں پہ تھوڑا سا ڈیسائیڈ کر لیں، کیا ہم رشتہ داروں کے گھر جب جاتے ہیں کس لیے ہم جاتے ہیں؟ تھوڑا سا آج یہاں ہم کلیئر کر لیں، کیا ہم یہ رشتہ داروں کے گھر جب ملنے جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ رشتہ داری نبھانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے ذریعے میں اپنے رب کو راضی کر سکوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اسی لیے آپ وہاں جا کے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہیں؟ یا پھر ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں جا کر میری امپورٹنس تو پتہ چلے، لوگ میرے آگے پیچھے پھرے، مجھے اسپیشل فیل کروائے، میرے سامنے آ کے بیٹھیں، مجھے ہر چیز لا کے میرے سامنے رکھ دیں؟
تو ہمیں یہ بات ڈیسائیڈ کرنے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رشتہ داری نبھا رہے ہیں، ان کے گھر جا رہے ہیں نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، رخا نہیں دیا مجھے چائے کا نہیں پوچھا، مجھے سلام میں پہل نہیں کی، یہ باتیں پھر نہ اثر نہیں کرتی، یہ باتوں کو اتنا دل سے لگا کر نہیں بیٹھتے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اس نے اپنے اچھے اخلاق دکھانے ہیں، اپنی طرف سے اچھی رشتہ داری نبھانا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ تو یہاں پر میں یہی بات بتانا چاہ رہی ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے باتوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا، ہم اپنے رشتہ داروں کی باتوں کو درگزر نہیں کرتے، ان کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں نا اس چیز کو۔ تو یاد رکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے لیے ایک بہترین عمدہ نمونہ ہے، وہ جس طرح کرتے ہیں ہمیں بھی اس طرح فالو کرنا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اور یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور جو باکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اسی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ اور صبر کے بعد دوسرا حکم وسبح، اور تسبیح کریں، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، پہلے طلوع شمس سے، وقبل الغروب، اور پہلے اس کے غروب سے۔ تو پہلے صبر کا حکم آیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، یعنی صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، یا عصر اور فجر کی نماز کی وقت کی تاکید ہے، کیونکہ پہلے ان پر یہی دو نمازیں فرض تھی، ایک سورج نکلنے سے پہلے اور دوسرا سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کے وقت۔ تو فجر کے وقت اور عصر کے وقت کی یہی دو نمازیں ان پر فرض تھیں۔ بعد میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں پر 5 نمازیں آپ پر فرض کر دی گئی تھی۔ تو تفسیر میں دونوں بھی آتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں یا پھر یہ فجر کے وقت اور عصر کی وقت کی نماز کی تاکید ہے۔ نیکسٹ آیت نمبر 40 میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیا کریں۔ دیکھیں، ایک تو سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور کون سے اوقات بتائے گئے؟ رات کے وقت پہ تسبیح بیان کرے، یعنی اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور نماز پڑھیں، جسے بنی اسرائیل کی آیت 79 میں بھی ہے، اور آپ رات کے بعض حصے میں اس قرآن کے ساتھ شب بیداری کیا کریں، اور یہ آپ کے لیے نفل ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کریں۔ مقام محمود یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور اسی مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شفاعت عظمیٰ عطا فرمائیں گے، جس کے بعد پھر لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو یہاں تہجد کی نماز کا ذکر ہے، رات میں اٹھ کر نماز پڑھنے کا ذکر ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ رات کو نماز پڑھتے ہیں، تہجد اٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کے چہروں پہ کس طرح نور ہوتا ہے، ان کے دلوں، دیکھیں ان کے دل بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ رات کو تہجد پڑھنے والے سب لوگوں سے یعنی زیادہ حسین چہرے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی طرف دیکھیں وہ پرنور ہوتے ہیں۔ تو حسن بصری نے فرمایا اس لیے کہ وہ تنہائی میں رحمان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا نور پہنا دیتا ہے۔ اب آپ امیجن کریں اس وقت کو، ساری دنیا سو رہی ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، اور اس وقت پہ یہ اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے اٹھ بیٹھتا ہے، نرم گرم بستر چھوڑ کے، اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر اچھا سا وضو کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہیں، اور وہ اس وقت دیکھیں ساری دنیا سو رہی ہے، یہ ہے اور صرف اس کا رب ہے۔ اب اس وقت پہ وہ انسان اپنے سارے دکھڑے سنا رہا ہے، اپنی ساری حاجتیں مانگ رہا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، ایک چھوٹے بچے کی طرح ہر اپنی خواہش چھوٹی بڑی سب اپنے رب کے سامنے رکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ وقت اسی لیے نا، جب آپ دعائیں مانگتے ہیں اس وقت پہ، تو اس وقت پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پر پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، دنیاوی آسمان پر، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی
جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے اس کے گناہوں کو میں معاف کروں؟ تو دیکھیں یہ رات میں اٹھنے کی ایک ہیبٹ رکھیں. اگر عادت نہیں ہے تو مہینے میں ایک بار سے شروع کریں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہفتے میں ایک بار کریں، پھر اس کے بعد ہفتے میں 2 دفعے، لیکن رات میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کی یہ عادت بنائیں، یہ نماز کی عادت ڈالیں. اس میں دیکھیں جب آپ اپنے دل کے دکھ درد آپ لوگوں کو سناتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں یہ شکایت ہو جاتی ہے، ناشکری بن جاتی ہے. لیکن سبحان اللہ یہی دکھ درد ہم جب اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سناتے ہیں تو یہ عبادت بن جاتی ہے. تو اپنے دکھ درد، اپنی ساری تکلیفیں، اپنی ساری پریشانیاں جو کچھ ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں، اور دیکھیں نیکسٹ دن جب اٹھیں گے تو دل کتنا ہلکا محسوس کریں گے. آپ کو ایک روحانی طاقت ملے گی. اور ایسوں کے چہروں کی طرف بھی دیکھیں، چہرے پر نور ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں سکون ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے رب سے اٹھ کر مناجات کرتے ہیں. تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا آپ اٹھیں رات میں تسبیح بیان کریں. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور نمازوں کے بعد بھی، یعنی نماز کی بعد کی جو تسبیحات ہے جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ واللہ اکبر ہے، اور کہیں یہ ہے کہ 34 مرتبہ آیا ہے اللہ اکبر. تو یہ تسبیحات ہے نماز کے بعد. یا تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ سے مراد نماز مغرب کے بعد کی 2 رکعت کی نمازیں پڑھنا ہے. تو تسبیحات کا بیان آیا ہے. دیکھیں ہم اکثر نماز پڑھ کر فوراً سے اپنی نماز کو ختم کر لیتے ہیں جلدی سے اور پھر دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. تو انسان وہاں بیٹھیں اور اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے ان تسبیحات کی. جو شخص یہ تسبیحات پڑھتا ہے اگر اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اتنی پیاری پیاری نصیحتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کو کی ہے، تو ہمیں بھی اس سے سیکھنا چاہیے. ہم میں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس طرح والی عبادتیں کریں. اور خاص طور پہ ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں، سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے، سن رائز اور سن سیٹ سے پہلے، یہ وقت ایک مومن کے لیے بہت ہی فضیلتوں والا وقت ہے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان گھرانوں میں ان وقت کی، ان اوقات کی کوئی فضیلت، کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. ہمیں یہ اچھی طرح یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرمائیں، کہ مغرب سے پہلے والا وقت تو ہمارے گھر میں وہ سب کو پکڑ کر تسبیحات اور ذکر کے لیے بٹھایا کرتی تھی. تو وہ بات آج بھی ہمارے ذہنوں میں ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں تک بھی یہ بات ڈالیں. لیکن آپ اکثر گھروں میں دیکھیں کہ یہ وقت کی فضیلت، یہ وقت کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے. تو اس وقت پر بیٹھیں، اس وقت پہ سورج غروب ہونے سے پہلے اور طلوع ہونے سے پہلے بیٹھ کے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں. دیکھیں ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بنا نہ ہی اس دنیا میں ہم رہ سکتے ہیں، نہ ہی آخرت میں ہمارا کوئی ٹھکانہ ہے. تو اس رب کی پاکی بیان کرے، وہ رب جو ہمیں بن مانگے کئی چیزیں دیتا ہے، وہ رب کے ہم محتاج ہیں. تو اس رب کے بیٹھ کے احسان مند تو ہونا چاہیے، اس رب کی ہمیں تسبیح تو بیان کرنی چاہیے. سورۃ الخوف آیت نمبر 41 سے 45. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج اس کو ہم مکمل کریں گے. اور جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب. وَاسْتَمِعْ، اور توجہ سے سنیے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ سنیے توجہ کے ساتھ. وہ قیامت کے بارے میں جو باتیں ہیں وحی کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے تو اسے توجہ کے ساتھ سنیں. یوما، جس دن، ینادی، ندا دے گا، المنادی، منادی یعنی ایک پکارنے والا جب ندا دے گا یا پکارے گا، من مکان قریب، قریب مقام سے. تو جس دن پکارنے والا قریب یا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا کہ تم فیصلہ سننے کے لیے جمع ہو جاؤ، تو یہ سننے کے بعد سب لوگ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یوم، جس دن، یسمعون وہ سنیں گے، الصیحۃ اس چیخ کو،
جو نفخہ تانیہ ہے، جو دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو جب وہ اس کو سنیں گے اور وہ ایسی چیخ ہوگی، اس کو سنیں گے بالحق، حقیقتاً یہ سنیں گے. یہ دوسری مرتبہ سور جب پھونکا جائے گا تو اس کے بارے میں اکثر لوگوں کو شک ہوا کرتا تھا، تو یہ اس کو سنیں گے اور یہ ایسی چیخ و پکار ہوگی، ایسی چیخ ہوگی یہ نفخہ تانیہ. اس کے بعد لوگ اپنی خبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے، خبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے. اور وہ بھی کس طرح؟ ذالک یوم الخروج، وہی نکل پڑنے والا دن ہے، وہی دن ہوگا خروج کا، نکلنے کا دن ہوگا. کہاں سے نکلیں گے؟ خبروں سے نکل پڑنے کا دن. اس دن سب گھبراہٹ کی کیفیت میں ہوں گے. لیکن جیسے قرآن کی آیت ہے، آئی تھنک سورۃ النمل، سورۃ النمل کی آیت نمبر 87 میں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز زمین اور آسمان کی ساری مخلوق گھبرا اٹھے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے، آمین یا رب. اور سارے لوگ بلا چوں چرا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. سورۃ النمل آیت نمبر 87. تو گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء ہے، شہداء ہے اور فرشتے بھی شامل ہیں. لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ تمام اہل ایمان بھی اس میں شامل ہے، یعنی ان پہ کوئی گھبراہٹ نہیں طاری ہوگی، واللہ عالم. اور اس دن نکلنے کا دن ہوگا، اور یہ ایسا نکلنے کا دن ہوگا، خبروں سے نکلیں گے، حساب کی طرف جانا ہے، اکٹھا کیا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھا کیے جائیں گے. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جیسے ہی خبروں سے اٹھیں گے ننگے بدن ننگے پاؤں، تو فوراً خبر سے نکلتے ہی 2 فرشتے انسان کو دبوچ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عدالت میں لے آئیں گے. جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے نا، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سائق و شہید، ہر آدمی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک سائق ہوگا جو ہانکنے والا ہوگا، اور شہید ایک گواہی دینے والا. یہ 2 فرشتے فوراً اسے دبوچ لیں گے اور اس کے ساتھ ہوں گے، ہر نفس کے ساتھ. آیت نمبر 43، اِنَّا بے شک ہم ہی نُحْیِی زندہ کرتے ہیں، وَنُمِیتُ اور ہم مارتے ہیں، وَإِلَیْنَا اور ہماری طرف المصیر واپسی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا یقیناً ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کو ابتدا میں جو فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا تھا، پھر اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، اور دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بتائی گئی ہے، اور یہ انسان کی زندگی کے بہت ہی امپورٹنٹ مرحلے ہیں. 3 امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیجز ہے: انسان کا پیدا ہونا، انسان کا مرنا، اور انسان کا اپنی رب، اپنے مالک کی طرف لوٹنا. یہ تینوں مرحلے آپ دیکھ لیں، اس میں نہ انسان اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، نہ ہی رب کے سامنے کھڑے ہونے میں اس کی کوئی مرضی ہے. تو دیکھیں جب سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی چلنی ہے، اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو چھوٹی سی زندگی ہمیں ملی ہے، تو اس میں پھر کس کا اختیار چلنا چاہیے؟ کس کے فیصلے پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے؟ کس کی مرضی چلنی چاہیے؟ جب ہم نہ موت پہ قادر ہے اپنی، نہ اپنی پیدائش پہ قادر ہے، جب اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی چل رہی ہے، تو اپنی زندگی کے سارے مرحلات میں، اپنی زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی چلنے دیں. اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی کو خوشی خوشی راضی ہو کر اس پہ لبیک کہیں، اس پر ایمان لے کر آئیں. لیکن دیکھیں کتنا ناشکرا ہے انسان، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، نہ ہی اس کے پاس کوئی اختیار ہے.
نہ اس کی زندگی پہ اس کا اختیار ہے، نہ اس کی موت پہ، پھر بھی دیکھیں یہ چھوٹی سی زندگی میں کیسے بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، تو یہ جو زندگی کا اتنا جو وقت ملا ہے نا، اس میں پھر میں اپنی مرضی کیوں چلاؤں؟ کیوں نہ میں اپنی رب کی مرضی پر چلوں؟ تو یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے عافیت کے ساتھ۔ آیت نمبر 44 میں یوما، جس دن تشقق پھٹے گی، الارض ارض زمین، انہم ان پر، ان سے یہ زمین پھٹے گی، سراعن در حالانکہ وہ دوڑتے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک حقیقت بتائی گئی حشر کے دن کی، ذالک حشر، یہ حشر ہے، یہ اکٹھا کرنا ہے، یہ جمع کرنا ہے، علینا، ہم پر، یسیر، بہت ہی یسیر، بہت ہی آسان، نہایت ہی آسان ہے ہمارے لیے حشر کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے۔ زمین جب پھٹے گی اور جب یہ نکلیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابھی تھوڑی دیر ٹھہر جائے، میں ابھی تو اٹھاؤں، یا کوئی بچنے کی کوشش کرے گا، یا کوئی کہیں چھپنے کی کوشش کرے گا، یا کوئی کہیں بھاگنے کی کوشش کرے گا، نہیں۔ جیسے ہی زمین پھٹے گی سب ایک ساتھ دوڑنے لگیں گے، تیز بھاگنے لگیں گے، تیزی سے چلتے ہوئے ہوں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے ساتھ قبروں میں تمام مخلوقات کے جسموں کو اس طرح زندہ فرما دے گا، جس طرح دیکھیں پانی کے ساتھ مٹھی میں دانہ اگتا ہے۔ جب جسم مکمل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے، وہ سور میں پھونکیں گے، روحوں کو سور کے سوراخ میں رکھا جائے گا، اور جب اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو روحیں چمکتی دھمکتی آسمان و زمین کے درمیان نکل آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، ہر روح اس جسم میں چلی جائے جسے اس نے آباد کیا ہوا تھا، یعنی دنیا کی زندگی میں جو روح جس جسم میں تھی وہ اس جسم میں اب چلے جائے، تو ہر روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اپنے جسم میں چلی جائے گی، اور وہ جسم میں اس طرح سرایت کر جائے گی جس طرح ڈسے ہوئے کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ اگر کسی کو زہر، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ڈس لے تو زہر کس طرح سارے جسم میں پھیل جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اسی طرح یہ روحیں جسم میں چلی جائیں گی، زمین ان سے پھٹ جائے گی اور لوگ جھٹ پٹ حساب کے مقام کی طرف نکل کھڑے ہوں گے۔ جہاں حساب ہونا ہے سب تیزی کے ساتھ اس طرف چلیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جلدی کرتے ہوئے۔ سورۃ القمر میں بھی دیکھیں، اس آیت کا ترجمہ ہے آیت نمبر 54 کا، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ کافر کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا سخت ہے، کافروں کے لیے یہ دن بہت ہی سخت ہوگا، حشر والا دن۔ جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے۔ ہمیں تو ابھی دنیا کی زندگی بہت لمبی لگ رہی ہے نا، لیکن جب ہم اس دنیا میں چلے جائیں گے، وہاں جانے کے بعد اس دنیا کی حقیقت لگے گا کہ کتنے کم دن ہم یہاں رہ کر آئے ہیں، اور دیکھیں ان کم دنوں کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، اپنا سارا وقت اس دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی کم پیریڈ ہے جو ہم یہاں پر گزار رہے ہیں۔ اور صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2412، جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں ہوں جس سے زمین پھٹے گی، جس دن زمین پھٹے گی تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھٹے گی، اور ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کرنا بہت ہی آسان ہے ہمارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ہی آسان ہے، یعنی یہ دوبارہ پیدا کرنا ہمیں کچھ مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سورۃ القمر میں، وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے، بس اتنا جلدی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا، دوبارہ پھر سے اٹھانا، محض ایک شخص کے پیدا کرنا اور جلا اٹھانے کی طرح ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو ایک انسان کو، ساری انسانیت کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک انسان کو بس دوبارہ پھر سے زندہ کرنا یا جلا اٹھانا، اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اچھا، اس آیتوں کی طرف دیکھیں آپ، کتنی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ وہاں قیامت والے دن ایک آواز پر، ایک پکارنے والے کی آواز پر قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے جو پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سالوں سے قبروں میں پڑے ہیں، لیکن ایک آواز پر اٹھ بیٹھیں گے، تیزی سے بھاگیں گے، تیزی سے چلتے ہوئے جائیں گے، اور ان کا عالم یہ ہوگا، گھبراہٹ ہوگی، شدید گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے اور فوراً اٹھ کے بھاگیں گے۔ وہاں پر ایک آواز پر اٹھ کر بھاگیں گے، کوئی چوں چرا نہیں کریں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ابھی نہیں، میں بعد میں آؤں گا، آپ چلو، یا ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، یا میں کہیں اور بھاگوں یا کہیں اور چھپوں، نہیں، چوں چرا کچھ نہیں، فوراً خبروں سے اٹھیں گے اور تیزی سے بھاگتے ہوئے چلیں گے۔ اور یہاں دیکھ لیں اس دنیا میں یعنی کس طرح غفلت کی زندگی ہم گزارتے ہیں۔ کیا یہاں بھی ہمیں کوئی پکارنے والا پکارتا ہے؟ جس طرح قیامت والے دن ایک پکارنے والا پکارے گا تو سب خبروں سے اٹھ بیٹھیں گے، یہاں بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے؟ جی ہاں، روز اللہ تعالیٰ کے گھر سے ایک پکارنے والا پکار رہا ہے، حی علی الصلاح، آؤ صلاح کی طرف، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کیا ہم اس پکار پہ اسی طرح بھاگتے ہیں جس طرح قیامت والے دن ساری انسانیت بھاگ رہی ہے ایک آواز پر؟ لیکن ہے کچھ اللہ والے بندے، کچھ لوگوں کو وہاں جانے کے بعد حقیقت معلوم ہوگی، کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد ان کے پردے اٹھیں گے، وہاں جانے کے بعد وہ ریئلائز کریں گے، لیکن کچھ اللہ والے بندے ایسے ہیں اس دنیا میں، وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے یہاں پر ابھی سے بھاگنے لگتے ہیں اللہ کے راستے میں، تیز تیز چلتے ہیں، یہیں پہ دوڑنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں پہ اللہ کی پکار سن کر انسنی کر دیتے ہیں، کیونکہ کام میں مصروف ہے، بچے ہیں، یا پھر کام میں مصروف ہے، یا صحت نہیں ساتھ دے رہی، یعنی ہمارے پاس تو ہمیشہ بہانے تیار ہوتے ہیں، اور اپنے آپ پہ ہم اتنا ترس کھاتے ہیں نا، بہانے دے دے کر، بہت تسلیاں دے کر ہم ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی شکایتیں ہماری پاس ہے نا۔ سب سے پہلے تو وقت کی کمی، وقت نہیں ہے، ہم بہت کرنا چاہ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ہم قرآن بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم نمازیں بھی لمبی لمبی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، وقت کی کمی، اتنی شکایت۔ اگر آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو ہمیشہ وقت کی شکایت کرتے ہیں یا بچوں کا ریزن بناتے ہیں، اگر انہیں کوئی ایسا جاب کی آفر ان کو آ جائے جس میں 70-80 ہزار روپے ماہینہ منتھلی تنخواہ ہو، تو آپ دیکھیں جو ہمیشہ یہ کہتے تھے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن سیکھنے وقت نہیں ہے، جب یہ جاب کا آفر مل جائے گا اچھی سیلری کے ساتھ، پھر دیکھیں کیسا وقت نکالتے ہیں۔ پھر بچوں کا بھی خود ہی انتظام کریں گے کہ بچوں کو کہاں چھوڑ کر جانا ہے، گھر کے سارے کام بھی جلد سے جلد نپٹا لیں گے جاب پہ جانے کے لیے۔ جس بندی کو تھوڑا سا وقت نمازوں کے لیے نکالنا بہت مشکل تھا، جب اس کو جاب مل جاتی ہے تو دیکھیں پھر یہ کیسے ٹائم نکالتی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں ہمیں کوئی آفر مل جائے یا کوئی ہمیں بھلائی نظر آتی ہے تو ہم سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو نمازوں سے غفلت نہ کریں۔ نمازوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اگر آپ دیکھیں ہر نماز 10 یا 12 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لیتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وقت نہیں ہے۔ تو کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اسی دنیا میں رہتے ہوئے وہ ساری حقیقتوں کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خبر کا منظر وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ خود دیکھ رہے ہیں، میدان حشر کو، جہنم کو، یہ ساری چیزوں کو وہ خود امیجن کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں ان چیزوں سے۔ اور سورہ مومن میں بھی دیکھیں اس کے بارے میں کتنا اچھا بتایا گیا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 98 میں جب موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے، کچھ نیک عمل کراؤں۔ وہاں جا کے اس کو ریئلائز ہوتا ہے اور وہاں جا کے منتیں کرتا ہے کہ مجھے بھیج دیں، کچھ نیک عمل کراؤں۔ اور جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں جو ساری حقیقتوں کو یہی جان لیتے ہیں، وہ تو یہاں پہ پھر کوئی نیکی کا عمل، کوئی ایسا موقع نہیں گواتے۔
جو بھی نیکی وہ کر سکتے ہیں، نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، یہ نیکیوں کا کوئی موقع نہیں گواتے۔ اور ویسے ہی دیکھیں، اس طرح میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک وقت پر کتنی ساری نیکی کے کام کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کی کلاسز بھی لے رہے ہیں، وہ حفظ بھی کر رہے ہیں، وہ تجوید بھی سیکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں اور کیا کیا نیکیوں کے کام کر رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے ہیں اللہ کے بندے، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد کہیں گے، وہاں جانے کے بعد ان کی حسرت ہوگی، افسوس کریں گے۔ سورہ فرقان آیت 28 میں کہ ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور اللہ والے بندے ایسے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں جو انہیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اکثر لوگ جو گمراہی کی وجہ جو ہوتی ہے نا، جو غلطیاں کرتے ہیں یا پھر بری عادتیں جن میں ہیں یا گناہ کے کام کرتے ہیں یا پھر نیکیوں سے جو دور ہے، یہ بری صحبت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے نیک صالح لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے۔ تو یہ تو یہیں پہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ایسی دوستیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ غافل وہاں جا کے ریئلائز کرے گا کہ ہائے افسوس، کاش میں اس کو فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو ہمیں بھی دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں کو یہیں پہ کھولنے کی کوشش کریں، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، میدان حشر میں اپنے آپ کو کھڑا کریں، جہنم کی عذابوں کو یاد کریں، موت کی تکلیف کو یاد کریں۔ یہ جب ساری چیزوں کو انسان یاد کرتا ہے نا، تو پھر وہاں کی فکر بھی لگ جاتی ہے اور پھر وہاں کی تیاری میں اپنا وقت بھی بتاتا ہے۔ اب دیکھیں، دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن اعلم بما یقولون، یہ لوگ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ یعنی مشرکین مکہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو طنز کرتے ہیں، تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہمارے علم میں، ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو۔ وما انت علیہم بجبار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں، یعنی انہیں ہدایت قبول کرنے کے لیے زبردستی آمادہ نہیں کرتے۔ آپ کا کام کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کو حق پہنچا دیں۔ ہدایت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری نہیں ڈالی کہ وہ لوگ ایمان بھی لے آئے، آپ کا کام تھا لوگوں تک پہنچا دے۔ کیونکہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا ہی افسوس ہوتا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ تو چاہتے تھے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، ہر کوئی بچ جائے عذاب سے، توحید پر قائم رہے۔ تو اس بات کا آپ کو بڑا افسوس ہوتا، رنج بھی ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ اے نبی، آپ پہ کوئی اس چیز کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ اور فذکر، اور آپ کیا کریں ان کو، بس آپ نصیحت کریں۔ کس چیز سے نصیحت کریں گے؟ بالقرآن، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان کو نصیحت کریں۔ اور کس کو کریں؟ من یخاف، اس شخص کو، یخاف جو ڈرتا ہے، وعید، میرے وعید سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جو میرے وعید سے ڈرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں سے، اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے جو ڈرے، اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہے۔ یعنی آپ اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے وعید سے ڈرتا ہوگا، اس کے وعدے کی امید رکھتا ہوگا، تو وہ ضرور نصیحت حاصل فرمائے گا۔ تو دیکھیں، یہ بھی ایک بہت ڈرانے والی بات ہے۔ قرآن سے کسے نصیحت ملے گی؟ ہر کسی کو نصیحت نہیں ملے گی۔ وہی اس سے نصیحت حاصل کرے گا جس میں اللہ تعالیٰ کے وعید سے جو ڈرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی امید رکھتا ہو، وہی اس قرآن کے ذریعے نصیحت لے گا۔ اور یہاں بھی ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے سیکھنے کی، ایک داعی دین کے لیے، جب وہ انسان کو نصیحت کرے تو کس چیز سے؟ ہم کیا کرتے ہیں جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں یا ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے باتیں بتاتے ہیں، اپنی طرف سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، سب سے بیسٹ نصیحت کیا ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ اور آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف قرآن ہی سناتے تھے، قرآن ہی سن کر لوگ اسلام پر آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کو ہم جب بھی نصیحت کریں تو اس قرآن کے ذریعے، لیکن یہ ہے کہ
ان کو ہدایت پہ لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. لوگوں کو نصیحت کریں قرآن کے ذریعے، ان تک یہ بات پہنچا دیں، باقی وہ جانیں اور اللہ تعالیٰ جانیں. لیکن آپ یہ نصیحت کر کے، یہ بات ان تک پہنچا کے آپ قیامت والے دن بر یہ ذمہ ہو گئی ہیں. تو یاد رکھیں کہ کسی کو جبراً ہم پکڑ کے ہدایت پہ نہیں لا سکتے. آپ ان کو نصیحت کریں، کچھ وقت دیں، اگر وہ نہیں آتے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اور کئی لوگ آج اس طرح ہو جاتے ہیں کہ اتنی ہم محنت کرتے ہیں، اتنی ہم کوشش کرتے ہیں، پھر بھی وہ دین کی طرف نہیں آتے، پھر بھی وہ ان کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، پھر بھی وہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتے. تو یہ تو بس دیکھیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورۃ القصص میں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اس کو آپ دے ہی نہیں سکتے اے نبی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے بس قرآن یعنی نصیحت کریں، اور ساتھ میں ان کی ہدایت کی ہم دعا کر سکتے ہیں. تو دیکھیے اس سورے میں ہم نے دیکھا موت کا ذکر، پھر خبر کے بارے میں، پھر قیامت والے دن، پھر جس دن حشر، میدان حشر میں جمع کیا جائے گا. تو یہ بہت بڑی یعنی عذابوں کی بہت بڑے خوفناک یہ مرحلے ہے. تو اس کے لیے دیکھیں حدیث میں ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے اور اس میں جب آپ اتحیات پڑھ لیتے اور درود پڑھ لیتے تو اس کے بعد آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھ دیتی ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی اے اللہ، میں تیری جانب سے عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے سے، موت و حیات کی آزمائش، گناہوں اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں. اسے مسلم نے اور صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. تو ضرور اس دعا کو یاد کریں. انشاءاللہ یہ امیج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھا کریں. تو الحمدللہ ہم نے اس سورے کو مکمل کیا. بس ایک چھوٹی سی آپ سب سے گزارش تھی، دیکھیں بہت ساری ایسی ابھی خواتین ہیں جو دین سیکھنا چاہتی ہیں، جن میں قرآن سیکھنے کا شوق ہے، لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ یا کوئی اسباب نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم وہ اسباب بنیں، ہم وہ ذریعہ بنیں، آپ اور میں اور ہم سب اس دین کے کام کو لے کے آگے بڑھیں. اس نیک کام میں آپ بھی جڑ جائیں، آپ بھی اس میں ساتھ دیجیے گا کہ ہم اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں. دیکھیں اگر ہم اس قرآن کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو دوسرے لوگ بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، جو شیعہ لوگ ہیں یا پھر جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، وہ بھی دیکھیں کس طرح بدعات لوگوں میں، کس طرح غلط وظیفے بتا رہے ہیں، کس طرح جھوٹی حدیثیں لوگوں میں مشہور کر رہے ہیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ امت گمراہ ہو جائے گی. یہ ہم سب کا فریضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور برائیوں سے روکے. تو کیوں نہ ہم اس جماعت میں شامل ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ہونی چاہیے. تو ہم اس جماعت میں شامل ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلائیں گے اس قرآن کے ذریعے. تو آپ ضرور کوشش کریں. ایسی ہاؤس وائف سے جو بہت بزی رہتی ہے، گھر سے نہیں نکل سکتی، یا بچے چھوٹے ہیں، تو دیکھیں یہ کورس بہت ہی آسان ہے. ہفتے میں 2 کلاسز ہوتی ہیں، آپ خود جانتی ہیں اس کو. اور گروپ لیڈرز ہیں ماشاءاللہ، یہ قرآن کے ساتھی گروپ لیڈرز، اگر وہ بھول جاتی ہیں تو پیار محبت سے ان کو یاد بھی کرواتی ہیں کہ آپ نے لیسن نہیں سنا، آپ اپنا لیسن کمپلیٹ کر لیں. تو ضرور دیکھیں، کوشش کریں کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی، مجھے توفیق دی، ہم سب کو توفیق دی. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسرے بندوں کو بھی اس قرآن سے جوڑیں. دیکھیں یہ قرآن ایسی برکت والی کتاب ہے نا، ایسا کلام ہے، جو کوئی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کی عبادتوں میں دیکھیں کہ ایک الگ ہی شوق پیدا ہو جاتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی دوسری بہنوں کے لیے بھی تھوڑی کوشش کریں. جس طرح ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں نا، دل و جان لگا دیتے ہیں، میرے بچے، میرا گھر، یہ دین بھی میرا ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس کو اپنا سمجھ کے اس کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کریں. ہم سب محنت کریں اور دیکھیں یہ آخرت کے اکاؤنٹس بنیں گے. ہم سب کو آخرت میں ایک ایک نیکی کے لیے ہم ترسیں گے، بھاگتے پھریں گے، لوگوں سے پوچھتے پھریں گے. ایک نیکی کوئی نہیں دے گا، ایک نیکی.
تو کیوں نہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے کچھ انتظام کر لیں، کچھ آخرت کے اکاؤنٹس کھول کر چلے جائیں ہم، کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ آگے ملتے رہیں۔ تو اگر آپ کسی کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گی تو دیکھیں جو کچھ وہ سیکھیں گی تو وہ آپ کے لیے بھی ہوگا۔ تو آپ کوشش کریں اپنے آخرت کے اکاؤنٹ کھولیں، نیا سورہ شروع ہونے والا ہے، اور جو آنے والے سورے ہیں آپ یقین کریں اتنے پیارے سورے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں سچ میں، یعنی اگر یہ سوروں کو ہم دل سے اخلاص کے ساتھ سنیں اور سمجھیں نا تو یقین کریں کہ ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ اس میں جہنم کا ذکر، جنت کا شوق، میدان حشر میں کھڑے ہونے والی باتیں، قیامت کا منظر، اس دنیا کی زندگی کی حقیقت اتنے پیارے انداز میں بیان ہوئی ہے نا کہ انسان پھر دیکھیں بالکل بدل جاتا ہے۔ تو ضرور کوشش کریں کہ آپ میں سے ہر کوئی کسی ایک یا دو کو تو ضرور جوڑے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔